اور اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ تو ناظرین کرام، آج جو چیز میں ذکر صاحب قرآن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں آپ کے قریب ترین جو لوگ رہتے تھے، جو اصحاب آپ کے قریب ترین رہتے تھے، ان کی رائے کیا تھی۔ اور آپ کے قریب ترین ناظرین کرام، میں صرف 2 منٹ کا ہمارا یہ چنک ہوتا ہے، 2-3 نام گنواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہماری ماں جی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے تقریباً 25 برس ناظرین کرام آپ کے ساتھ گزارے۔ نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، لیکن اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان نبوت ہوا، سرفرازی نبوت ہوئی، وہ 40 برس میں ہوئی تھی۔ لیکن اس 40 برس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ آپ کے حرم میں آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد بھی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 50-51 برس عمر تک آپ کے ساتھ رہیں، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی نبوت سے پہلے اور سرفرازی نبوت کے بعد کی جو سیرت کا، اسوہ کا، زندگی کا، حیات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی کمزوروں کا بوجھ اٹھایا، غریبوں کی مدد کی، آپ مہمان نواز تھے، اور آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے۔ ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں وہ تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن نبی کا اسوہ تو یہ ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے جو آپ سے قطع تعلقی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے فکر و عمل سے ان کے پاس جائیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، تو یہ اس سے بھی زیادہ درجے والی بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ حضرت خدیجہ طاہرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے یہ نچوڑ نکالا ہے۔ پھر ہماری دوسری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے اخلاق جاننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ لے۔ الف لام میم سے لے کر، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک حرف آپ کا اخلاق ہی تو ہے، وہ پڑھے تو صحیح۔ ہم قرآن کریم کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب فہم کے لیے پڑھیں گے اور صدائے قرآن پر لبیک کہنے کے لیے پڑھیں گے تو ایک ایک حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح پھر ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 برس تقریباً آپ کی خدمت کی، آپ کے خادمین میں آپ کا شمار ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدمت کے دوران یہ آبزرو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ کا ایک ایک لمحہ ایسا تھا کہ ہم اس کو مشاہدہ کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی میں شامل کرتے تھے۔ کبھی آپ نے لغو گفتگو نہیں کی تھی، کبھی آپ نے برائی کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، کبھی آپ ایسی جگہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ قریب رہنے والے رشتے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے آج کوئی انگلی اٹھا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے اس راستے پر ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، پوری آپ کی زندگی گواہی دیتی ہے، اور یہ خدام گواہی دیتے ہیں، ازواج گواہی دیتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ پیوست رہے اور ساتھ ساتھ رہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہند بن ابی حالہ آپ کے سوتیلے بیٹے تھے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی تھی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا ذاتی اعتبار سے، اور کبھی آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی تھی، کبھی کسی کے ساتھ عہد نہیں توڑا تھا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہیں آپ کے اخلاق، جو آج ہمارے منتظر ہیں کہ کب میرے اخلاقیات کو میری امت اپنائے گی۔ ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لیں کہ میں نے اپنے 24 گھنٹوں میں کون کون سے ایسے کام کیے، اور بڑے امپارشل ہو کر جائزہ لیں رات سونے سے پہلے کہ جو نبی کی اسوہ کے خلاف تھے۔ تو بہت سارے
نام، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جائیں گی کہ میں ادھر گیا تھا، اگر نبی کریم میرے سامنے ہوتے تو کیا میں جا سکتا تھا؟ میں ادھر بھی گیا تھا، میں نے یہ کام بھی کیا تھا، میں نے یہ کام بھی کیا تھا، اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تو کیا بحیثیت امتی میں کرتا یہ کام؟ تو پھر اپنا دعویٰ، اس کی صداقت آج خود اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم سونے سے پہلے اس کا جائزہ لیا کریں۔